اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 21واں سپارہ سورت احزاب جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو وحی تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح خبر رکھتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ ہی کارساز ہے۔ اور اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو ماں بنایا ہے، نہ تمہارے لے پالک بچوں کو تمہارا بچہ بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ، اللہ کے نزدیک یہی صحیح حکم ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتے ہو تو دین میں وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، دوست ہیں، اور جو بات تم غلطی سے کر چکے ہو اس میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہ کچھ گناہ ہے جو دل سے کرو گے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی وحی کے مطابق اور مسلمان مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم وحی میں آ گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبر سے وعدہ لیا تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے وعدہ لیا، ان سے پکا وعدہ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو کہ جب فوجیں تم پر چڑھیں اور ایسے لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کے طرف سے تم پر آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں، دل چڑھ گئے گلوں تک، تو تم اللہ کی نسبت طرح کے گمان کرنے لگے۔ وہاں مومن آزمائے گئے، سخت طور پر ہلائے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت تھی کہنے لگے کہ اللہ رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے اہل مدینہ تمہارے مقام نہیں کہ تم لوٹ چلو، ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا ہمارے گھر کھلے ہیں، حالانکہ کھلے نہیں، وہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اگر فوجیں اوپر چڑھ آتی مدینے، اگر فوجیں آس پاس سے مدینے اور ان کے داخل ہوتی تو ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جاتا تو کہنے لگتے، اور اس لیے بہت کم سوچتے، اور حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ضرور پوچھا جائے گا۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے ڈرتے ہو کوئی فائدہ نہیں، بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا فیصلہ کرے تو کون ہے تم کو اس سے بچا سکے، یا اگر تم پر مہربانی چاہے تو کون ہے روک سکے۔ اور یہ اللہ ہی کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو
منع کرتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، لڑائی میں نہ جاؤ، مگر بہت کم تمہارے بارے میں بخل کرتے۔ پھر جب ڈر آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے کسی پر موت آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، مال میں بخل کرتے۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو بالکل احسان ہے۔ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ غاروں میں جا چھپیں یا تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں، مگر کام تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے اس شخص کو جسے اللہ اور روز قیامت کی امید ہو، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی ہے جو اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اس سے ان کے ایمان میں اور زیادہ ہوئی، اور ایمان زیادہ ہوا، اور مومنوں میں کتنے ہی ایسے تھے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو چکے، شہید ہو چکے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہیے کہ عذاب دے یا مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکتے۔ اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہو گیا، اور اللہ طاقتور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا، ان کے دلوں میں دہشت کر دی، اور کتنوں کو تم قتل کرتے اور کتنوں کو قید کر لیا، اور ان کو زمین میں ان کے گھروں اور ان کے مالوں اور ان کی زمین کا جس میں تمہیں پاؤں بھی نہیں رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اس کی شان و شوکت چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و دولت دے دوں، اچھی طرح فارغ کر دوں۔ اگر تم اللہ رسول اور آخرت جنت کی خواہش مند ہو تو تم میں جو نیک کاری کرنے والی ہے ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو بری حرکت کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور جو تم میں اللہ رسول کی فرما بردار رہے، عمل نیک کرے، ہم دونا ثواب دیں گے، اجر عظیم دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرم بات نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کی کوئی امید ہے لے بیٹھے، نہ دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح جہالت میں زینت کرتی تھی اس طرح نہ دکھاتی پھرو، اور نماز پڑھتی رہو، اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی وحی پڑھی جاتی ہے اور حکمت ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بریک بین باخبر ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں،
فرانتی کرنے والے مرد، فرانتی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ کہیں کہ ان کا بھی کوئی اختیار حصہ ہے، اور جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تم نے بھی کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، تم اپنے دل میں پوشیدہ باتیں چھپاتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ڈرنے کے زیادہ لائق ہے، اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں جب وہ ان سے حاجت نہ رکھیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ان میں بھی کا یہی دستور رہا، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے، بدلہ نہیں کرتا، اور جو اللہ کا پیغام پہنچاتے اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ پیغمبر، اللہ کے رسول، نبیوں کی مور اور اللہ اس چیز سے واقف ہے۔ اہل ایمان اللہ بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو، وہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، اور اللہ مومنوں پر بڑے مہربان ہے۔ جس روز وہ ان سے ملیں گے اور تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو گواہی دینے اور خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف بلانے والے اور چراغ روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل عظیم ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا ورنہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اور تکلیف دینے پر اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان کی تکلیف دینے کو برداشت کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کار ساز بہت ہے۔ مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو تو تم پر کچھ اختیار نہیں کہ عدت پوری کرو، ان کو کچھ فائدہ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم مہر دے چکے ہو حلال کر دی، اور تمہاری لونڈیاں جو تمہیں دلوائی ہیں، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھپھو کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اور جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، اس لیے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو پاس رکھو، جس کو تم علیحدہ کرو اگر اسے پھر طلب کر لو تو کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غمناک نہ ہوں، جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا
بردبار ہے۔ ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں لو، خواہ تمہیں ان کا حسن و جمال زیادہ اچھا لگے، مگر وہ جو ہاتھ کا میل، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر بلایا جائے کھانے کے لیے، اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، کھانا کھاؤ، چلے جاؤ، باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہاری حیا شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنا حکم دینا بالکل آسان ہے، اور جب کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور تمہاری ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو شایع نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے ان کے مرنے کے بعد نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، اس سے چھپائے رکھو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں، نہ بھتیجوں، اور نہ بھانجوں، اور نہ اپنے جیسی عورتوں اور لونڈیوں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، مومنو تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے تکلیف دیتے ہیں، ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام سے جو انہوں نے نہیں کیا ایذا دیں تو انہوں نے بہتان لگایا، گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اور یہ امر ان کے لیے شناخت ہوگا، جو کوئی ان کو تکلیف نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے تھے، باز نہ آئیں تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگائیں گے، وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑی دیر، پھٹکاریں گے جہاں پائے گئے، جان سے ماریں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کب؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ بہت ہی قریب آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے نہ مددگار، جس دن ان کے منہ آگ میں سڑیں گے۔ کہیں گے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے۔ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں بڑوں لوگوں کا کہا مانا، انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، ہمارے پروردگار ان کو دونا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا، اور اللہ کے نزدیک آبرو والے عزت والے تھے۔ اور مومنو اللہ سے ڈرا کرو، بات سیدھی صاف کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک ظالم جاہل ہے۔
تاکہ اللہ منافق مردوں منافق عورتوں مشرک مردوں مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے۔ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔